الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے قرآن پاک سے متعلقہ ضروری ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں ہونا بہت بہتر ہیں۔ اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک مشہور بحث ہے جو میں معلومات کے اضافے کے لیے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے یا نہیں۔ تو اس میں تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں استعمال ہوئی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا تو آپ نے اس کے شروع میں تحریر فرمایا تھا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اس میں بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوئی، تو بالاتفاق تمام مفسرین تمام فقہا متفق ہیں کہ یہ مستقل ایک آیت ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے پورے قرآن میں، کیا یہ ایک مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں اختلاف عند الاحناف، حنفیوں کے نزدیک یہ سورت کا جز نہیں ہے، یہ مطلب ایک مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ یہ سورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے درمیان میں رکھی گئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس وقت تک نہیں لکھا جب تک سورہ نمل نازل نہ ہو گئی، جو بھی آپ کو میں نے آیت پڑھ کر سنا، آیت نمبر 30 ہے، جب تک یہ نازل نہیں ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا کرتے تھے، بلکہ جب بھی آپ لکھواتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ لکھو بسمک اللہم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، بسمک اللہم کا معنی تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، اس طرح لکھوایا کرتے تھے۔ پھر جب سورہ نمل نازل ہوئی تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا شروع کیا۔ تو ابو داؤد کی روایت میں یہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور سہیل ان کی طرف سے آئے اور یہ معاہدہ لکھنا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے اس پر اعتراض کیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ بسمک اللہم ہی لکھیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان رحمان کا لفظ معروف نہیں ہے، تو ان کے لیے چونکہ اجنبی تھا۔ تو اس سے یہ دلیل حاصل ہوئی کہ اگر اس سے پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت کے طور پہ نازل ہو چکی ہوتی، کیونکہ سورہ نمل سے پہلے بھی صورتیں تھیں، پہلے نازل ہوئی تھیں، تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت سے پہلے ایک مستقل آیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ضرور مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال کرتے، لیکن آپ نے نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو صورتیں نازل ہوتی رہیں ان سے پہلے بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اب موجودہ جو مصحف آپ کو نظر آئے گا، لیکن اس دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی، اس کا مطلب یہ مستقل آیت نہیں ہے۔ اور ایک اور دلیل یہ لکھی ہے احکام القرآن میں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں، سب مانتے ہیں سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور سورہ اخلاص میں 4 آیات ہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا کر ہیں۔ اگر سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت مانا جائے تو 4 آیتیں بنیں گی اور سورہ اخلاص میں 5 ہو جائیں گی، لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ باقاعدہ مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ تیسری اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ کے شروع میں، یعنی الحمد شریف کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، کیا یہ ایک مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو احناف کے نزدیک یہاں پر بھی یہ مستقل آیت نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مستقل آیت ہے۔ وہ اس کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدللہ رب العالمین، ان دونوں کو ملا کر ایک مستقل آیت مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، الحمد کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں وہی برکت کے لیے رکھی گئی ہے۔
اور اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نصف اس میں سے میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ بس جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ اور پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ پورا کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں پوری الحمد شریف کا ذکر ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ نصف میرے لیے نصف میرے بندے کے لیے، لیکن اس حدیث قدسی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ بھی ایک مستقل آیت ہوتی تو اس کا بھی ضرور تذکرہ کیا جاتا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، جس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ باب حجتی من قال لا یجہر بالبسملہ، کہ ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ اگر بسم اللہ ایک مستقل آیت ہوتی تو جیسے پوری الحمد کا جہر سے پڑھنا، یعنی جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا واجب ہے، تو بسم اللہ چونکہ اس کی مستقل ایک آیت تھی تو اس کا پڑھنا بھی واجب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے پورا نبی کا زمانہ پایا، پھر حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا زمانہ پایا، تو انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بارہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہراً پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کے بعد ہم اس بات پہ کلام کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کہاں پڑھنی چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں ابو داؤد کی وہ روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ ذی شان کام جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، لہٰذا ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی حرام کام ہو، حرام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرام ظنی ہوتا ہے، ایک حرام قطعی ہوتا ہے۔ حرام قطعی کا مطلب کہ خود قرآن نے واضح طور پہ اس کی حرمت کو ذکر کیا، جیسے سود کا معاملہ ہے یا زنا ہے یا چوری ہے، ان کی حرمت قطعی ہے، یعنی خود قرآن سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی حرام قطعی کام کرے معاذ اللہ اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو فقہائے اسلام نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ لہذا معاذ اللہ کسی نے جوا کھیلا شراب پینے سے پہلے یا معاذ اللہ زنا سے پہلے اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لی تو اس کے لیے حکم کفر رکھا گیا ہے۔ اور فضول کاموں سے پہلے بھی بسم اللہ سے اجتناب کرنا چاہیے، اچھے کاموں سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور نماز میں الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت کریمہ ہے، اور اس کے بعد جتنی صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں نماز میں ان سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے الحمد سے پہلے، کیونکہ الحمد کی تفسیر شروع کرنا ایک ذیشان کام تھا اور ہمارے نبی کریم کا حکم ہے کہ اس ذیشان کام سے پہلے، ہر ذیشان کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو ہم نے بسم اللہ کی وضاحت کی۔ اور چونکہ اس میں وسوسہ شیطانی کی مداخلت کا شدید اندیشہ تھا کہ ہر اچھے کام میں شیطان مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم نے اعوذ باللہ کی تفسیر بھی ذکر کی۔ اب انشاءاللہ ہم الحمد شریف کی تفسیر کی جانب آئیں گے۔ ترتیب قرآن کے اعتبار سے الحمد شریف پہلی صورت بنتی ہے، نزول کے اعتبار سے یہ پہلی نہیں ہے،
اور اس کے احادیث کریمہ میں کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم نام پر گفتگو کریں گے، پھر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی شے کے کثیر نام اس شے کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ کسی کے بہت زیادہ نام ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شہرت زیادہ ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے کہ اس کو اتنے سارے نام دیے گئے ہیں۔ تو احادیث کریمہ میں حمد شریف کے لیے، الحمد شریف کے لیے بھی بکثرت نام استعمال ہوئے ہیں۔ چند مشہور نام اور ان کی وجہ تسمیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً اسے فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ فاتحہ معنی ہوتا ہے کھولنے والی، چونکہ یہ کتاب اللہ کی ابتدا کرنے والی ہے، کتاب اللہ کو گویا کہ یہ کھولنے والی ہے، لہٰذا اس کا نام رکھا گیا فاتحۃ الکتاب۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے اور اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ لفظ امن ویسے تو ماں کے لیے کہتے ہیں، حقیقتاً ام کا معنی ہوتا ہے جڑ یا اصل، چونکہ ماں بھی بچے کے لیے اصل بنتی ہے اس لیے ماں کا نام بھی امن رکھا گیا ہے۔ ویسے ام کا معنی ہوتا ہے اصل، تو چونکہ یہ بھی قرآن کی اصل ہے اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اب یہ قرآن کی اصل کس اعتبار سے ہے تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ قرآن عظیم میں اگر ہم تمام مضامین پر غور کریں تو 4 قسم کے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، اس کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا نبوت کا تذکرہ ہے۔ تیسرا اس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور چوتھا اس میں قضاء و قدر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آزمائشیں اور بندوں کا اس پہ پورا اترنا۔ اگر حمد شریف پر غور کریں تو یہ 4 چیزیں اس میں پائی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں قضاء و قدر بیان کر دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے لوگوں کے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ انبیاء علیہم السلام ہے، تو نبوت کا تذکرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اس میں پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں عذاب ہوگا وہ گمراہ جو شخص ہوئے۔ اسی طرح مالک یوم الدین میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ اس صورت میں جمع کر دیا گیا، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے، کیونکہ اس میں دعا ذکر کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر آخر تک، لہٰذا اس کا نام ایک سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نماز میں سورت کو پڑھا جاتا ہے، لہٰذا سورۃ الصلاۃ نماز کی سورت۔ اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شفا رکھ دی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشفا کہا گیا۔ خود ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو شفا قرار دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حمد شریف میں، الحمد میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو ہر بیماری کی شفا کے لیے جہاں ہم دنیاوی ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ روحانی علاج کی بھی کوشش کریں۔ اس کا ایک نام الکافیہ بھی ہے۔ کافیہ کا معنی ہوتا ہے کفایت کرنے والی، جو دوسروں کو ہٹا کر خود کافی ہو جائے۔ تو چونکہ نماز میں حمد اگر ہو تو دوسری صورتوں کی بسا اوقات حاجت نہیں ہوتی ہے، جیسے فرض کی تیسری اور چوتھی میں، لیکن جو صورتیں ہیں وہ کبھی حمد کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو کافیہ کہا گیا کہ دوسری صورتیں اس کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، یہ دوسروں کے بغیر کفایت کر جاتی ہے، اس کو الکافیہ نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، سورۃ الکنز بھی ہے، رقیہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، وافیہ بھی نام آیا ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے نام ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کے بہت سے فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں حصول برکت کے لیے۔ ایک فضیلت بخاری شریف جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 479 پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، جس سے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکی ملی، اس نے ہمیں کہا کہ ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے،
اور ہمارے پاس ابھی وہ حضرات موجود نہیں ہیں جو دم وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر تم میں سے کسی کو دم آتا ہے تو وہ آ کر علاج کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھے کہ جو دم کے بارے میں کوئی مشہور نہیں تھے، انہوں نے کہا چلو میں جاتا ہوں۔ وہ گئے اور دم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بہت خوش ہوا، اس نے ہم سب کو دودھ پلایا اور 30 بکریاں بطور انعام ہمیں دیں۔ اب ہمارے درمیان یہ بحث چھڑ گئی۔ ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم پہلے دم کرتے تھے، تمہیں آتا ہے دم کرنا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی دم یا منتر نہیں آتا، میں نے تو ام الکتاب پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب ہمیں یہ بحث چھڑی کہ کیا ہمارے لیے یہ انعام جائز ہے یا نہیں؟ تو ہم نے آپس میں کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں سارا معاملہ ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب ہم سب مدینہ منورہ آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تمام معاملہ عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر تعجب سے فرمایا کہ اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ایک دم ہے، یعنی الحمد شریف دم کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان بکریوں کو تقسیم کرو اور اس میں ہمارا بھی حصہ رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمد شریف اگر کسی مریض پر دم کر دی جائے اور صحیح اخلاص کے ساتھ کی جائے اور وہ شخص کرے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دیتا ہے، اور اس طرح دم کر کے کوئی اجرت لے لینا یہ بھی جائز ہوتا ہے۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ مختلف بیان کیے گئے ہیں، بہرحال مقام نزول پہ ہم بحث کر لیتے ہیں کیونکہ شان نزول اتنا قوی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں، لہٰذا یہ مکیہ بھی ہے اور مدنیہ بھی ہے۔ یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو صورتوں کے شروع میں مکی صورت یا مدنی صورت لکھا ہوتا ہے، اس کا جمہور نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکیہ ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل کی گئی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ آپ کی ہجرت کے بعد، لہذا اس کو مکیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مدنیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ 1 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ اس کے مضامین جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم بالتفصیل دیکھیں تو 7 قسم کے مضامین اس میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہے، دوسرا وصف نبوت کو بیان کیا گیا، تیسرا طاعت و بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا مسئلہ ہے، چوتھا اس میں آخرت کا بیان ہے، دعا بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے اور ایک وعید بھی ہے۔ آخرت کا جو انعام کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو وعدہ کہتے ہیں، اور آخرت میں عذاب کا تذکرہ اسے وعید کہا جاتا ہے۔ تو جہاں انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ ہوا، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پر گویا کہ ایک وعدہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دعا کرو، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے، اگر ہمیں ہدایت مل گئی، ہم انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلے تو ضرور فلاح و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو یہ ایک طرح کا وعدہ نظر آتا ہے۔ اور آگے جو مغضوب اور ضالین کا تذکرہ کیا گیا ہے، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہوئے، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اگر اللہ ناراض ہوا، جو مطلب مغضوب ہو گئے وہ تو جہنم میں ہیں، جو گمراہ ہوئے اس انداز سے کہ وہ اسلام کے قریب ہی نہیں آ سکے وہ بھی یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح کی وعید ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ان لوگوں کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب ہم اس صورت کے مختلف کلمات کی وضاحت اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کی تدبیر کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا،
ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین کہ اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ لفظی ترجمہ تھا۔ ہم اس کے الفاظ کی وضاحت کی طرف آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی مختصراً تفسیر، ضروری تفصیل بھی عرض کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس میں سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا الحمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے، ویسے لغوی معنی ہے تعریف کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہوتی ہے، یعنی خاص ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیم کی نیت سے تعریف کرنا، چاہے اس نے ہم پر انعام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر حاتم طائی گزرا ہے، کافر تھا، ویسے بہت سخی آدمی تھا، اب اس نے سخاوت کو اختیار کیا تھا، باقاعدہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، تو یہ اس کی ایک اختیاری خوبی ہوئی۔ اب اگر کوئی اس کی تعریف کرے اس سخاوت کے حساب سے تو اس کو حمد کہا جائے گا، اور اس کی اگر تعظیم کی نیت سے کریں تو یہ حمد ہوگی۔ اب اس نے ہم پر تو کوئی انعام نہیں کیا، تو چاہے انعام کرے نہ کرے، اگر ہم کریں گے تو یہ حمد ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی تعریف جو کی جاتی ہے اسے بھی حمد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام اختیاری خوبیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے لیے محبوب رکھی ہیں صفات، اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات کے لحاظ سے تعریف کرنا یہ حمد کہلاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت مدح اور شکر کی تعریف سے اور زیادہ ہوگی۔ مدح ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ مدح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ غیر اختیاری خوبی، مثال کے طور پہ ایک پھول ہے، بڑا خوبصورت لگا اور ہم نے اس کی تعریف کی، کتنا خوبصورت پھول ہے، کتنا پیارا پھول ہے۔ اب یہ پھول کی خوبصورتی اس نے خود اختیار نہیں کی، یہ تو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، تو اس کو حمد نہیں کہیں گے بلکہ مدح کہا جائے گا۔ اور شکر اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی انعام عطا فرمانے پر، رحمت نازل کرنے پر، احسان کرنے پر، انعام دینے کے جواب میں تعریف کی جاتی ہے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم تعریف کریں گے کبھی وہ حمد ہوتی ہے اور کبھی شکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ، اللہ کا تذکرہ آیا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے، کلام عرب میں یہ جو اسماء سے پہلے الف لام آتا ہے یہ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انسان، الانسان معنی میں فرق آئے گا، اس طرح حمد اور الحمد کچھ معنی میں فرق ہو جائے گا۔ تو یہ جو الحمد پہ الف لام ہے اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ یہاں پر الف لام استغراقی ہے۔ الف لام استغراقی سے مراد وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس اسم پر یہ الف لام داخل ہوتا ہے وہ اسم جتنی چیزوں پر بولا جاتا ہے وہ تمام چیزیں مراد ہوں گی۔ مثال کے طور پہ لفظ حمد، یہ جتنی بھی ایسی تعریفیں ہیں جو کائنات میں ہو رہی ہیں ان پہ لفظ حمد بولا جائے گا۔ اب یہ الف لام جو اس پر آیا یہ استغراقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد جتنی بھی کائنات میں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کبھی انسان کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی ہم تصویر کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی ہم اور چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر حمد کا وہ معنی ہم لے لیں کہ اختیاری خوبی کے اوپر، تب بھی اللہ کے علاوہ ہزارہا مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ کہنا کہ ہر حمد اللہ کے لیے ہے تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ اس شے کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی، یا جو نعمت اس شخص کے پاس ہے وہ عطا کرنے والے کی تعریف ہے، اس شخص کی نہیں ہے۔ ہم ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک تصویر ہے، اگر ہم تصویر کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقتاً ہم تصویر کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کہیں گے واہ کتنی خوبصورت تصویر ہے تو اس کی خوشی ہوگی بنانے والے کو، مصور خوش ہوگا کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں ہم بقیہ الحمد شریف کے معاملات اور اس کے الفاظ اور کی تفسیر ذکر کریں گے، چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔